رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے والمسح على ظاهرهما خطوطا بالاصابع يبدأ من قبل الاصابع الى الساق. فرمایا کہ موزے پر جو مسح کیا جاتا ہے نا علی ظاہرہما اوپر کی طرف کیا جائے گا، پشت پر کیا جائے گا، خطوطا بالاصابع کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں سے لکیریں کھینچ کر پنڈلی کی طرف لے جائے گا. یبدأ شروع کرے گا من قبل الاصابع ہاتھ کے سروں سے شروع کر کے پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے شروع کر کے الی الساق پنڈلی تک ہاتھ کو لے جائے گا. یہ مسح کا طریقہ بتا رہے ہیں. پھر یہاں پر جو فرمایا کہ والمسح علی ظاہرہما مسح ظاہر پر کیا جائے گا، یہ ائمہ حنفیہ کا مذہب ہے. امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ دیکھیں مسح موزے کے نیچے طرف بھی کیا جائے گا، اوپر کی طرف بھی کیا جائے گا، یعنی علی ظاہرہما و باطنہما دونوں پر کیا جائے گا. اصحاب القیاس کہتے کہ نہیں صرف باطن کا مسح کیا جائے گا، نچلی جانب کا، اس لیے کہ وہی جو ہے مٹی کے ساتھ ملوث ہو جاتی ہے، بس اسی کو مسح کرے مسح ہو جائے گا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جس حدیث سے استدلال پکڑا امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا جواب ہمیں دیتے کہ دیکھیں مسح جو ہے صرف ظاہر سے ثابت ہوا ہے کہ پشت پر اور ظاہر اوپر ہوا ہے، اور حدیث کے اندر بیان بھی جیسے آگے مغیرہ بن شعبہ کی حدیث آ رہی. اور ساتھ ساتھ تم نے جس حدیث سے استدلال کیا نا کہ جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے نچلی جانب کے بھی مسح کیا تھا، تو وہ مسح بحیثیت مسح نہیں کیا تھا، ویسے ہاتھ وہاں پر پھیر دیا تھا. کیا یہ معنی ہے کہ دیکھیں وہ موزے جو تھے نا سخت تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے وہ جو نچلی والی جانب تھا نا وہ ویسے پکڑا تھا. اصل میں جو مسح ہوا تھا نا بحیثیت شرع و بحیثیت حکم وہ پشت ہی پر ہوا تھا. اسی لیے فرما رہے کہ والمسح علی ظاہرہما پشت پر کیا جائے گا دونوں کے، خطوطاً لکیریں بناتی ہوئی بالاصابع ہاتھ کی انگلیوں سے 3 انگلی سے کہ وہ اکثر حصہ ہے. یبدأ شروع کرے گا من قبل الاصابع ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے لے کر الی الساق پنڈلی کی طرف. اور اصحاب القیاس نے جو کہا نا کہ مسح صرف نچلی جانب کا کرے گا، تو ہم کہتے کہ یہاں پر عقل نہیں چلتی، اس لیے کہ نقل موجود ہے اور اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ صرف اوپر کا کرے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من الاعلی، کہ اگر عقل میں دین چلتی نا نری عقل، اگر دین میں جو ہے نری عقل چلتی اور صرف رائے سے کام ہوتا تو پھر جو ہے ایسے کہ نچلی جانب ہی کا مسح کرنا چاہیے تھا. لیکن وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا کہ میں نے خود رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے ظاہر پشت پر مسح فرمایا تھا. لحدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدیہ علی خفیہ اوپر سے ہاتھ رکھے تھے، ومدہما اور کھینچ لیا تھا ہاتھوں کو من الاصابع انگلیوں کی طرف سے الی اعلاہما اوپر پنڈلی کی طرف مسحۃ واحدہ ایک مسح کے ساتھ. وکأنی انظر گویا کہ وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے کہ الی اثر المسح علی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا بالاصابع کہ انگلیوں سے جو لکیریں بن رہی تھی نا گیلے پن کی وجہ سے، دری کی وجہ سے، مجھے پر وہ اثر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر فرمائے کہ دیکھیے جو ہم نے کہا کہ مسح ظاہری خف پر کیا جائے گا نا اور باطن پر جو ثابت نہیں صحابہ سے، تو اسی لیے کہتے کہ ثم المسح علی الظاہر حتم یعنی ضروری و واجب ہوگا حتی لا یجوز علی باطن الخف کہ باطن خف پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگی. اسی طرح وعقبہ پچھلی جانب وساقہ پنڈلی کی طرف، لأنه معدول به عن القیاس کہ یہ جو مسح ظاہر خف پر ثابت ہوئے نا تو یہ بغیر قیاس کے ہے، معدول عن القیاس غیر قیاسی شے ہے، اس کے اندر قیاس نہیں چلتا بلکہ یہ نقل ہی سے ثابت ہے. لأنه معدول به عن القیاس
کہ اس میں قیاس نہیں چلتا، بلکہ یہ بات خلاف قیاس ثابت ہے۔ فَيُرَاعَ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، لہذا اسی کی رعایت کی جائے گی سب کچھ جو کیا ہے شریعت سے ثابت ہے، بس جو حکم شریعت سے ثابت ہے نا اسی کی رعایت کی جائے گی، اپنی طرف سے اس میں زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جو انگلیوں کی طرف سے شروع کر لیتے نا تو یہ مستحب طریقہ ہے۔ والبدایت من الاصوابع، انگلیوں کی طرف سے مسح کا شروع کرنا علی الخف استحباب نے مستحب طریقہ ہے، اعتبارا بالاصل، اصل پر قیاس کرتے ہوئے کہ جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو انگلیوں کی طرف سے دھو لیتے ہیں، اگر کسی نے اوپر کی طرف سے پانی ڈال دیا پنڈلی کی طرف سے تو وہ بھی صحیح ہے مگر مستحب کے خلاف ہے۔ تو اعتبارا بالاصل، اصل پر قیاس کرتے ہوئے کیا ہے، وهو الغسل دونہ ہے۔ اگر کسی نے کیا کر دیا پنڈلی کی طرف سے مسح کیا خلاف مستحب ہوگا، البتہ جائز ضرور ہوگا۔ آگے فرمایا کہ اس کی مقدار کتنی ہے، کتنی مقدار میں جو ہے کیا کرے مسح کرے موزے پر، تو فرمایا کہ وہ فرض ذالک، اور فرض ایسا اتنا ہے کہ مقدار ثلاث اصوابع من اصوابع الید، یا کی کیا کرے، وہ فرض ذالک مقدار ثلاث اصوابع من اصوابع الید، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر کیا کرے مسح کرے۔ اور 3 کا قول آپ نے کیوں کیا، پورے ہاتھ کا مسح کیوں ضروری نہیں، تو فرمایا کہ دیکھیں اصل میں مسح کا جو آلہ ہے وہ ہاتھ ہے، کہ وہ کیا ہے آلۃ الاستعمال ہے، وہ آلۃ المسح ہے، اور اس میں سے احتیاطاً جو ہے مقدار کثیر کو لیا جائے گا جو کیا ہے ثلاثۃ الاصابع، کہ وہ کیا ہے اکثر ہے، کہ اکثر قائم مقام کل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آلۃ المسح کا ہی اعتبار کسی اور چیز سے مسح نہیں کرے گا، مسح کرے گا بھی ہاتھ سے، اور ہاتھ میں سے اکثر حصہ ثلاثۃ الاصابع ہے، لہذا ثلاث اصابع سے 3 انگلی سے ہی مسح کرے گا ہاتھ کے۔ فقال الکرخی رحمہ اللہ من اصابع الرجل، امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ مقدار اس کتنی کافی ہے کہ کیا کر لے، 3 انگلیاں پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر اگر کرے تو وہ ہو جائے گا۔ ہم کہتے کہ والاول اصح، پہلی یہ روایت ہی صحیح اس لیے کہ اعتبارا لآلۃ المسح، کہ مسح کے آلے کے اعتبار کرتے ہوئے، اور وہ کیا ہے ہاتھ ہے۔ آگے فرمایا کہ مسح کے اندر پٹھن ہو تو کتنی مقدار میں پٹھن ہو مسح کے لیے مانے ہوگا، اور کتنی مقداروں میں ہو مانے مسح کے لیے نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير او خرق كثير، کہ مسح اس موزے پر جائز نہیں ہے کہ جس میں خرق کثیر ہو، یعنی زیادہ پٹھن ہو، زیادہ منشق ہو چکا ہو، اور وہ خرق کثیر کیا ہے کہ یتبین منه قدر 3 اصوابع من اصوابع الرجل، کہ پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر حصہ اگر اس سے نمایاں ہو رہا ہونا تو مسح جائز نہیں ہوگا۔ آپ کہا کہ پاؤں کا اعتبار کیوں کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پاؤں ہی کے حصے میں پٹن ہوا ہے کہ مزہ پاؤں پر پہنا جاتا ہے نہ کہ ہاتھ پر۔ اور پھر جو اس میں سے آپ نے ثلاث اصابع کو کیوں لیا، تو فرمایا کہ ثلاث اصابع مقداری کثیر ہے نا، اور احتیاطاً جو اسی کو ہم نے لیا، اور اس میں سے پھر چھوٹی 3 انگلیوں کو ہم نے لیا احتیاطاً۔ فرمایا وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے کم پٹھن ہو تو جازا، پھر موزے پر مسح کرنا جائز ہوگا، یہ ائمہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ وقال ظفر والشافعی رحمہم اللہ، امام ظفر امام شافعی نے فرمایا کہ لا يجوز وَإِن قَلَّ، کہ اگر تھوڑی سی مقدار میں بھی پٹھن ہونا اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے دلیل کے لیے انہ لما وجب غسل البادی، کہ جب اس ظاہر شدہ حصے کا دھونا واجب ہوا نا، واجب ہے کہ جب بادی حصے کا ظاہر حصے کا دھونا واجب ہے تو یجب غسل الباقی، تو لہذا جو بقیہ حصہ ہے نا اس کا بھی دھونا واجب ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بادی حصے کو ہم دھو لیں اور جو کیا ہے مخفی حصہ ہے اس کو کیا کر لے مسح کر لے، اس لیے کہ وظیفہ واحدہ میں دونوں کا جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔
تو اس عدم امکان کو ختم کرتے ہوئے ہم یہ کریں گے کہ کہیں گے کہ اب یہ مسئلہ جائز نہیں ہوا، موزے نکال دے، پود ہو لے۔ ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بس ہر چیز کیا ہو، کسی نقصان قلیل سے خالی ہو، بلکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، مقدار قلیل میں تو وہ معفو ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے ہم یہ شرط لگائے کہ اس سے بھی خالی ہونا چاہیے تو لوگ ضرر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حاجت الناس کی وجہ سے، ضرورت الناس کی وجہ سے مقدار قلیل ہر چیز میں معفو ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ولنا، ہمارے ائمہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ ان الخفاف یہ جو موزے ہوتے ہیں نا، لا تخلو عن قلیل خرق عادتاً، کہ عمومی طور پر عادتاً یہ جو ہے توڑے پٹن سے خالی نہیں ہوتے۔ اگر توڑے پٹن سے خالی ہونے کا بھی ہم قول کرے اور کہے کہ اتنا پٹن بھی معاف نہیں، تو فَيَلْحَقُهُمُ الْحَرَجُ فِي النَّزْعِ، لوگوں کے لیے موزے کے نکالنے میں حرج لاحق ہوگا۔ اور وَالْحَرَجُ مَدْفُوعٌ بِالشَّرِيعَةِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین میں حرج اللہ نے نہیں لگایا تمہارے اوپر، اور حرج مدفوع ہے۔ وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ، ہاں زیادہ پٹن سے موزے خالی ہوتے ہیں، فَلَا حَرَجَ، زیادہ پٹن میں ہم بھی کہتے ہیں کہ موزے نکالے گا، پود ہوئے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور کثیر کی مقدار کیا، اب یہ تو بتائی کہ قلیل کثیر کی ہم پہچان کر سکے، تو فرمایا کہ کثیر کی پہچان ہے کہ والکثیر ان ينکشف قدر ثلاث اصابع الرجل اصغرها، کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر اگر کسی بھی جگہ سے پاؤں میں پٹھن ظاہر ہو، پاؤں کا حصہ ظاہر ہو، تو یہ کثیر سمجھا جائے گا، مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ هو الصحیح، یہی صحیح روایت ہے۔ لأن الأصل في القدم هو الأصابع، آپ کو معلوم ہے کہ قدم میں اصل کیا ہے، انگلیاں ہے۔ والثلاث أكثرها، اور 3 انگلیاں جو ہے اس کا اکثر حصہ ہے، اور اکثر حصے کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ والأكثر يقام مقام الكل فتقام مقام الكل، لہذا یہ 3 انگلیاں پورے پاؤں کے قائم مقام بنائے جائیں گے۔ آگے کہا کہ پھر 3 چھوٹی انگلی کو کی اختیار کیا، بڑی انگلی کو لے لیتے نا، بڑی انگلی کی طرف سے شمار کر لیتے 3 انگلیاں، تو فرمایا کہ بڑی طرف سے ہم نے اس لیے نہیں شمار کیا کہ احتیاطاً چھوٹی ہی کو کیا کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اگر بڑی کو ہم لے لیں تو اس میں پٹن زیادہ ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وضوئی نہ ہو جائے۔ وَاعْتِبَارُ الْأَصْغَرِ، چھوٹی انگلیوں کا اعتبار کرنا، لِلْاحْتِيَاطِ، یہ احتیاط کی وجہ سے ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا مُعْتَبَرَ بِدُخُولِ الْأَنَامِلِ إِذَا كَانَ لَا يَنْفَرِجُ عِنْدَ الْمَشْيِ، اگر ایک موزہ ہے چلتے وقت، جاتے وقت اس سے حصہ ظاہر نہیں ہوتا اور وہ موزہ بھی نہیں کھلتا، مکشوف نہیں ہوتا وہ عضو، اگر اس سوراخ کے اندر انگلیاں داخل کرنا ممکن ہو، پوروں کا داخل کرنا ممکن ہو، تو اس کے اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل معنی یہ ہے کہ ینفرج عند المشی، اور یہ جب انفراج عند المشی نہیں پایا جا رہا تو یہ موزے کیا ہوں گے، منشق نہیں سمجھے جائیں گے۔ ولا معتبر بدخول الانامل، انگلیوں کی داخل کرنے کے اعتبار نہیں کیا جائے گا پٹھن میں، خرق میں، اذا کانا، جب وہ کیا ہو، وہ پٹھن لا ينفرج عند المشی، جاتے وقت نہ کھلتا ہو۔ ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة، پھر آگے فرمایا کہ دیکھے یہ جو کہا کہ 3 انگلیوں کے برابر پٹن ہو تو خرق کثیر ہے، ورنہ خرق کثیر نہیں، تو یہ ایک موزے کے اندر معتبر ہے یا دونوں موزوں کا پٹھن جمع کیا جائے گا، تو فرمایا نہیں، بلکہ ہر موزے کے اندر الگ الگ ان 3 انگلیوں کے برابر پٹن ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کے اندر نہیں ہے، نہ ایک کے اندر نہیں ہے بلکہ دونوں کے اندر اگر پٹن کو جمع کیا جائے 3 انگلیوں کے برابر بنے تو وہ مانع از مس نہیں ہے،
وہ بالکل معنی نہیں بلکہ مسح جائز ہوگا. امام شافعی نے فرمایا نہیں بلکہ دونوں موضوع کے اندر پٹن کو جمع کیا جائے گا. اگر وہ ثلاثت اصابع من الرجل کے برابر ہو جائے تو مسح درست نہیں ہوگا. اور اس کو قیاس کرتے ہیں حامل نجاست پر کہ اگر ایک آدمی کے بدن پر نجاست لگی ہونا، مثلا تھوڑی سی نجاست شلوار پر لگی یا تھوڑی سی ایک پائنچے پر اور اسی طرح تھوڑی سی کسی اور جگہ پر کپڑے پر لگی ہے، تو اگر سب کو جمع کیا جائے ایک درہم کے برابر بنے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا. اسی طرح اس کا دھونا واجب ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی پاؤں کا دھونا واجب ہوگا کہ دونوں کا پٹن جمع کر کے. ہم کہتے کہ نہیں، موزے کا کیا جو ہے کپڑے پر درست نہیں. وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی صورت میں آدمی کو حامل کہا جاتا ہے کہ یہ اٹھانے والا ہے کس کا؟ اس نجاست کا. یعنی الرجل حامل للنجاست، اور نجاست کا حامل و بنتا ہے چاہے وہ ایک جگہ پر نجاست لگی ہو یا متفرق جگہ پر نجاست لگی ہو. اور موزے کا حکم ایسا نہیں، موزے کا حکم اس سے کیا ہے؟ علیحدہ ہے، الگ ہے، لہذا قیاس درست نہیں ہوگا. فرمائے کہ وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ، یہ جو 3 انگلی کے برابر کی مقدار کو مانع عظمت شمار کیا گیا ہے، معتبر کیا گیا ہے، یہ مقدار معتبر ہوگا فی کل خف علی حدۃ، الگ الگ طور پر. فیجمع الفرق فی خف واحد، ایک موزے کے پٹن کو جمع کیا جائے گا اگر مختلف جگہ پر ہو. ولا یجمع فی خفین، 2 موزوں کے پٹن کو نہیں جمع کیا جائے گا. وجہ کے لیے ان الحرق فی احدہما لا یمنع قطع السفر بالآخر، کہ ایک موزے کا پٹن دوسرے موزے میں کے اندر جب پٹن نہ ہو تو یہ پٹا ہوا موزہ دوسرا جو پٹا ہوا نہیں ہے اس کے اندر سفر کرنے سے آدمی کو منع نہیں کرتا. مانع نہیں ہے سفر کے طے کرنے سے. جب طے کرنے سے معنی نہیں ہے تو دونوں کا حکم بھی علیحدہ ہوا. بخلاف النجاست، بخلاف نجاست کی المتفرقہ، کہ جو الگ الگ جگہ لگی ہوئی ہو کپڑے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں لأنه حامل للکل، کہ یہ شخص جو ہے پوری نجاست کا حامل سمجھا جاتا ہے اگرچہ الگ الگ جگہ لگی ہوئی. اسی طرح وانکشاف العورت، اور عورت کا کھل جانا مختلف جگہوں سے نظیر النجاست، وہ نجاست کی نظیر ہے کہ اگر مختلف جگہوں سے کسی جگہ، یعنی جو جگہ عورت ہے نماز کے اندر اس کا چھپانا اور ڈھانپنا فرض ہے، اگر مختلف جگہ سے کپڑا پھٹ ہوا ہو اور ایک عضو کی ربع کے برابر عضو مکشوف ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی. لہذا یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئی اور موزے والی بات الگ ہو گئی. موزے کو انکشاف العورت اور اسی طرح نجاست کے متفرق ہونے پر قیاس نہیں کیا جائے گا. آگے فرما رہے کہ ولا یجوز المسح لمن وجب علیہ الغسل، کہ موزے پر مسح کرنا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس پر غسل واجب ہو. یعنی حدث اکبر میں یہ کارگر نہیں، صرف حدث اصغر میں کارآمد ہے. لحدیث صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا او سفرا، مسافر کی جمع ہے. کہ صفوان بن عسال نے فرمایا کہ دیکھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے تو وہ فرماتے تھے کہ ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیھا، کہ 3 دن 3 راتوں تک ہم موزے نہ نکالے. الا عن جنابت، ہاں جنابت کی صورت میں موزے کارآمد نہیں ہوتے، استعمال کرنا درست نہیں. ولیکن عن بول او غائط او نوم، ہاں مسح ہم کر سکتے صرف کس سے؟ حدث اصغر سے. کہ حدث اصغر کس چیز سے لازم ہوتا ہے؟ جیسے کہ بول سے، غائب سے، نیند سے. یعنی معنی یہ بتانا ہے کہ حدث اصغر میں صرف اس کا استعمال ہوگا، مسح کرنا جائز ہوگا. حدث اکبر میں یہ کیا ہے؟ استعمال میں لانا درست نہیں. اور وجہ کیا ہے؟ حدث اصغر میں موضوع پر مسح کرنے کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے اور حدث اکبر میں اجازت نہیں دی گئی.
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدث یا صغر متکرر ہوتا ہے، بار بار پیش آتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر نزع کا حکم دیا جائے، موزے کے نکالنے کا حکم دے دے، تو پھر اس صورت میں حرج لاحق ہوگا۔ اور جنابت تو متکرر نہیں ہوتی، بار بار پیش نہیں آتی، کبھی کبھی پیش آتی عادتاً عموماً، لہذا اگر نزع خوف کا حکم دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا وَلِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَتَكَرَّرُ عَادَةً، کہ عمومی طور پر جنابت بار بار پیش نہیں آتی، فَلَا حَرْجَ فِي النَّزْعِ، لہذا موضوع کے نکالنے میں کوئی حرج نہیں۔ بخلاف الحدث، بخلاف حدث اصغر کے، کہ لأنه يتکرر، کہ یہ بار بار پیش آتا ہے، اگر ہم نزع کا حکم دے دے تو حرج لازم آئے گا۔ آگے فرمایا کہ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، کہ جو چیز ناقض وضو ہے نا وہی ناقض مسح ہوگا۔ ناقض مسح کا کیا معنی؟ کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا نا، وضو کرتے وقت نیا مسح کرے گا، کس پر؟ موضوع پر، کہ جو چیز ناقض وضو ہے نا وہی ناقض مسح ہوگا، اس لیے کہ یہی مسح بعض کیا ہے؟ وضو ہے، وضو کا بعض ہے۔ جب کل پر نقص کا حکم آ جاتا ہے نا تو بعض پر بھی نقص کا حکم آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ لأنه بعض الوضو ہے، کہ یہ وضو کا بعض حصہ ہے، جیسے کل پر حدث طاری ہوتا ہے اسی طرح بعض پر بھی ہوگا۔ اسی طرح وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، کہ اگر اس نے موزہ نکال دیا نا تو موزے کے نکالنے سے بھی کیا ہوگا؟ اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، سرے سے پاؤں بھی دھوئے گا اور ساتھ ساتھ مسح بھی کرے گا۔ وجہ ہے کہ جب موزہ نکالے گا نا، موزہ تو مانع من سرایت الحدث تھا، تو نکالنے سے کیا ہوگا؟ مسح ٹوٹ جائے گا، لسرایت الحدث الى القدم، کہ اب یہ حدث سرایت کر گیا قدم کی طرف، حیث زال المانع، کہ جو مانع تھا نا موزہ وہ زائل ہوا۔ وَقَضَى نَزْعُ أَحَدِهِمَا، کہ ایک کا نکالنا بھی کیا ہے؟ ناقض مسح ہے، لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ فِي وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ، ایسا ہم تو نہیں کر سکتے اگر ایک موزہ نکال دے بس صرف اسی پاؤں کو دھلے دوسرے پر مسح کرے، اس لیے کہ غسل اور مسح کا ایک وظیفہ میں وہ ایک وظیفہ کے غسل الرجلین، ایک وظیفہ میں دونوں مختلف چیزوں کا، متضاد چیزوں کا جمع کرنا متعذر ہے، لہذا دونوں کو نکالے گا، دھوئے گا، پھر مسح کرے گا۔ نزع الخف ناقض ہوئی، ایک زائد چیز ہو گئی۔ اسی طرح وقضا مضی المدت، اسی طرح اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی نا تو بھی مسح کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، منقوض ہو جائے گا، نئے سرے سے مسح کرے گا۔ لما روینا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ مدت المقیم کیا ہے؟ یوم و لیلہ، مدت المسافر 3 ایام و 3 لیال، لہذا مدت کے گزرنے کے بعد جواز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ، جب مدت پوری ہو جائے چاہے مسافر کی ہو یا مقیم کی، نزع خفیہ، دونوں موزوں کو نکالے گا، وغسل رجلیہ، اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھوئے گا وضو میں، وصلی، اور نماز پڑھے گا۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، بقیہ جو وضو ہے نا اس کا اعادہ اس پر لازم نہیں۔ کیا معنی؟ مثلا ایک شخص بوضو ہے پہلے سے، اب اس کی مدت مسح پوری ہو گئی، جب مدت مسح پوری گئی وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، صرف کیا ٹوٹ گیا؟ مسح ٹوٹ گیا۔ اب یہ کرے گا کہ پاؤں سے موزے نکال دے، صرف پاؤں دھو لے، اس کے بعد نماز پڑھ لے، اور سرے سے وضو کا کرنا ضروری نہیں سی کہ وضو تو اس کا قائم ہے، صرف مدت مسح ختم ہو گئی۔ وقضا، اسی طرح اس کا مسح والا جو کیا ہے؟ مسح ہے موزے والا، یہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اذا نزع قبل المدت، کہ مدت پوری ہونے سے پہلے اس نے ایک موزہ نکالا، لأن عند النزع، اس لیے کہ نکالتے وقت یسری الحدث، حدث سرایت کرتی ہے، نفوذ کرتی ہے، حلول کر جاتی ہے، السابق سابق حدث الى القدمین، پاؤں کی طرف، قدمین کی طرف، کأنه لم یغسلهما، ایسے ہی شمار سمجھا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا، حکم دیا جائے گا کأنه لم یغسلهما، گویا کہ اس نے دونوں پاؤں کو دھویا ہی نہیں۔ جب دھویا نہ ہونا
تو موزے کا پہننا جائز نہیں ہوگا. لہٰذا جب اس نے نکال دیا تو گویا کہ حدث سابق سرایت کر گیا قدم میں. آگے کہا کہ یہ جو نزع کا حکم بار بار بتایا جا رہا ہے، یہ نزع کب ثابت ہوگا؟ کب ہم حکم لگائیں گے کہ اب موزہ خارج ہے؟ فرمایا کہ وہ حکم النزعی یثبت بخروج القدم الى الساق، کہ اگر پنڈلی تک اس نے پاؤں کو نکال دیا نا تو یہ نزع ہوگا اور نزع والا حکم ثابت ہوگا. لہذا موزے کا مسح ٹوٹ جائے گا. لأنه لا معتبر به في حق المسح، اس لیے کہ یہ جو ساق ہے نا اس کا اعتبار مسح میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو عضو ممسوح نہیں ہے. عضو ممسوح کہاں ہے کہ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر ہاتھ کی انگلی اب پھیر جائے گا ساق تک، نہ کہ ساق کو مسح نہیں کیا جاتا. جب مسح نہیں کیا جاتا تو معنی کیا ہوا کہ غیر ممسوح ہوا. جب غیر ممسوح ہے تو اگر اس غیر ممسوح حصے تک موزے کو نکالے گا نا تو مسح ٹوٹ جائے گا. لأنه لا معتبر به في حق المسح، کہ ساق پنڈلی یہ مسح میں داخل نہیں، غیر ممسوح ہے، لہٰذا اگر اس حصے تک پاؤں کو نکال لے گا تو مسح ٹوٹ جائے گا. وَقَذَا بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ، اسی طرح اگر قدم کا اکثر حصہ نکالے نا تو بھی مسح ٹوٹ جائے گا. ہاں قلیل حصے کا نکالنا کیا ہے؟ ناقض نہیں، کیونکہ اکثر بعض اوقات موضوع کے اندر چیزیں گر جاتی ہے اور کنکر یا اسی طرح کوئی اور گندی چیز تنکا گر جائے، اس کے نکالنے کے لیے کچھ ہاتھ داخل کرنا پڑتا ہے تو معفو ہے. وہ صحیح، یہی صحیح روایت ہے، درست روایت ہے. ومن ابتدأ المسح، اگر کسی نے مسح شروع کیا وهو مقیم، اور اقامت کی حالت میں تھا، مقیم تھا، مسح کیا مثلا مقیم ہے، فسافر، وہ چلا گیا، مسافر بن گیا، یعنی مدت سفر اس نے، مسافت سفر اس نے طے کیا، مسافر بن گیا. اور یہ جو تھا نا مدت اقامت کتنی تھی؟ 1 دن 1 رات کی نا، وہ پوری ہوئی نہیں تھی. قبل تمام یوم و لیلہ، 1 دن 1 رات کے پورے ہونے سے پہلے وہ مسافر بن گیا. تو اب اس کی مدت اقامت جو ہے نا مدت سفر میں کنورٹ ہو جائے گی. اب جو ہے اس کی مدت مسح 3 دن 3 راتیں ہو جائے گی. مسح 3 ایام و لیالیہا، اب 3 دن 3 راتیں مسح کرے گا. عملا باطلاق الحدیث، حدیث مطلق ہے نا تو مطلق ہی رکھا جائے گا. المطلق یجری علی اطلاقہ، اعلی اطلاقی کی، تو اطلاقی حدیث کو دیکھتے ہوئے اسی پر عمل کیا جائے گا کہ مدت اقامت 24 گھنٹے اور مدت سفر 72 گھنٹے. وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسح کا جو حکم ہے نا یہ وقت کے ساتھ متعلق ہے، وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو فَيُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُهُ، اس میں آخر وقت کا اعتبار ہوگا، جب تک وقت آخر نہیں ہوگا نا اسی پر جاری رکھا جائے گا. بخلاف ما اذا استکمل المدت للاقامہ، بخلاف اس صورت کے اگر اس نے اقامت والی مدت پوری کی تھی، ثم سافر، اس کے بعد اگر مسافر بن جائے تو پھر کیا ہے، نئے سرے سے کیا کرے گا، سفر والی مدت شروع کرے گا، اختیار کرے گا. لأن الحدث قد سرى الى القدم، کہ جب اس کی مدت پوری ہو گئی نا تو اب حدث قدم کی طرف سرایت کر گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حدث سرایت کر لینا تو موزہ مانی ہوتا ہے اور اس کی ممانعت تو ختم ہو گئی، مدت پوری ہو چکی ہے، رافع نہیں ہے. والخف لیس برافع، موزہ جو ہے حدث کے لیے دور کرنے والا نہیں ہے، صرف روکنے والا ہے. آگے فرمائے کہ اگر ایک شخص مسافر تھا مقیم ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمائے کہ ولو اقام وهو مسافر، اگر ایک شخص مسافر تھا اقامت اس نے اختیار کی، مقیم ہو گیا، ان استکمل مدت الاقامت، اگر اس نے اتنی مدت مسح کیا تھا کہ جو مدت اقامت کے برابر تھا، مثلا مسافر تھا نا، اگر اس نے 24 گھنٹے مسح کیا تھا، مثلا 24 گھنٹے اس کے ہو گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 دن تو ہو گیا، اب 2 دن باقی ہے نا،
اور جو ایک دن کیا ہے مدت اقامت کے برابر ہے. جب اس نے مدت اقامت پوری کی تو نزع، اب یہ مقیم بھی بن گیا، لہٰذا یہ مجھے نکال لے گا. لأن رخصت السفر، کہ سفر والی جو رخصت ہے نا، لا تبقى بدونہ، وہ سفر کے بغیر وہ مدت وہ رخصت باقی نہیں رہتی، لہٰذا مجھے نکالے گا. ہاں وَإِن لَمْ يَسْتَكْمِلْ أَتَمَّهَا، اگر اس نے مدت پوری نہ کی تھی، مثلا تھا مسافر مگر مقیم ہوا اور 24 گھنٹے پوری نہیں ہوئے تو اتمہا، اب یہ مقیم بھی بن چکا ہے تو مدت اقامت کو پوری کر کے اس کے بعد کیا کرے گا، مجھے نکال دے گا. لأن هذه مدت الاقامہ، کہ اس کی جو مدت ہے نا مدت اقامت سمجھی جائے گی، اور یہ مدت اقامت وہ مقیم اور مقیم بھی ہے. ہاں 24 گھنٹے پوری کر کے اس کے بعد کیا کرے گا، یہ مجھے نکال لے گا.